صفحہ نمبر 257 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 23، صفحہ نمبر 257۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا، اور فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، فرما دیا، ربو کا، تیرے رب نے، اللہ کہ نہ تعبدو، تم سب عبادت کرو، الا مگر، ایاہو، اسی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، احسان کرو، اما، اگر، یبلغن، وہ پہنچ جائیں، عندک، تمہارے پاس، الکبر، بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا، پس نہ، تقل، تم کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، اف، اف، ولا، اور نہ، تنہرہما، جھڑکنا ان کو، وقل، اور کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، قولاً، بات، کریما، ادب کے ساتھ، وخفض، اور جھکا دینا، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، بازوؤں کو، الذلی، ادب کے ساتھ، من الرحمتی، مہربانی سے، وقل، اور کہنا، ربی، اے ہمارے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرمانا، کما، جیسا کہ، ربا، یعنی، انہوں نے ہماری پرورش کی، صغیرہ، چھوٹے ہوتے ہوئے، ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما، ساتھ جو، فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو، اگر تم ہو، صالحین، نیکوکار، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والا، غفورا، وہ بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں یہ۔ آیات مکی زندگی کے اندر تقریباً 10 آیات ہیں۔ یہ کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ طریقے ہیں جو بتا دیے گئے مکی زندگی کے اندر، اور اس لیے بتا دیے گئے کہ مدینہ میں جو ایک ریاست قائم ہونے والی ہے وہ ان بنیادوں پر قائم ہوگی۔ یہ تمدنی، تہذیبی، اور یہ معاشرتی، اور یہ معاشی، اور تمہارے جو قانونی معاملات ہیں یہ ان کے اندر بڑا اہم رول رکھتی ہیں، اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا، فرما دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرنا، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ اللہ نے کہہ دیا، کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کی پشت میں سے تمام مخلوق کو نکالا اور ان سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ پھر جب سب نے عہد کر لیا، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی اور نیک صالح بندے بھیجے جنہوں نے اللہ کے اس وعدے کو لوگوں کو یاد دلایا۔ پھر جب انسان دنیا کے اندر آئے تو ان کے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ دہریہ قسم کے جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، نیچری قسم کے، وہ کہتے اللہ کی ذات اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق خود ہی بنی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرا گروہ تھا مسلمانوں کا اطاعت والا، جنہوں نے اللہ کو مانا کہ اللہ ہمارا رب ہے، انہوں نے اللہ کی ذات کا اقرار کیا۔ پھر ان کے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے اللہ کی ذات کا اقرار کیا، پھر اس کے ساتھ اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک بنا دیا، اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک بنا دیا۔ اور دوسرا گروہ جو صرف حق پر قائم رہا، اللہ کی توحید پر قائم رہا۔ جو پہلا گروہ تھا اس نے بھی اللہ کو نہ مان کر اپنے وعدہ خلافی کی، اور دوسرے گروہ نے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا کر اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی۔ اور تیسرا گروہ جو حق پر قائم رہا، اور یہ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا، توحید والے لوگ ہوں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے عبادت کرنی ہے اللہ مگر اسی کی۔ عبادت کا جتنا ہی مفہوم ہے صرف اسی کے لیے ہے۔ اگر تم کسی کے لیے عاجز انکساری کرو گے ثواب کی نیت سے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ہم نے پیچھے پڑھا تھا، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ایک ہوتا عدل، ایک ہوتا احسان۔ عدل کیا؟ برابر دے دینا۔ احسان کیا ہے کہ اس کو زیادہ دے دینا، اس نے مزدوری 2 کی کہ اس کو 10 روپے دے دینا، یہ احسان ہے۔ اس کو زیادہ لٹا دینا احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور زمین میں سے رزق نکالتا ہے، غلہ دیتا ہے، انسان کی پرورش کے لیے ہر چیز اس نے پیدا کی۔ پھر اس کے بعد اس کے والدین اس چیز کے ذمہ دار بن گئے اس کی پرورش کے لیے۔ اور سب سے مشکل جو پرورش ہے وہ انسان کے بچے کی ہے۔ جو جانور کا بچہ ہے نا، اس کی اتنا مشکل نہیں پرورش اس کی۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے فوراً اٹھتا ہے، چلتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، وہ گرمی سردی کا اثر کم رکھتا ہے، وہ بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہے نا، یہ ہر چیز کا محتاج ہے، گرمی کا، سردی کا، اور بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نگہداشت کا زیادہ توجہ طلب، اس کے لیے توجہ چاہتا ہے والدین کی۔ اور والدین ماں اور باپ ساری رات اس کے لیے تگدو کرتے ہیں، اس کا بستر، اس کا بچھونا گیلا ہو گیا، اس کو بدلا، تبدیل کیا، تکلیف آئی، اس کی بو کا، اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں۔ اور کافی مشکل سے یہ ایک پروسیس ہے جو پورا ہوتا ہے، کافی مشکل ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے، تم بالکل چھوٹے تھے، تمہاری پرورش کی، تمہاری انہوں نے نگہبانی کی، اس لیے تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن، احسان کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں احادیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تمہاری نیکی کے مستحق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اگر ان کی خدمت کر لو گے جنت ہے، اگر تم ان کو تنگ کرو گے تمہارے دوزخ ہے۔ اور بڑے واقعات آتے ہیں، جیسے حضرت اویس کرنی کے بارے کے اندر آتا ہے، ہم نے سنا یمن کے رہنے والے تھے اور وہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر تھے۔ بوڑھی ماں تھی، اس کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابی کے ہاتھوں مسلمان بھی ہو گئے۔ انہوں نے پیغام بھی بھیجا کہ میری ماں بوڑھی ہے، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، صحابیت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو روک دیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور صحابی کا کیا رتبہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ اور
عمر بن عبدالعزیز میں کون فضیلت والا ہے؟ وہ کہنے لگے، مسکرا دیے کہ تو معاویہ کے بارے پوچھتا ہے؟ معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہادوں میں حصہ لیا، اور جو خاک اس کے نتنوں میں گئی، اس کے گھوڑے کے نتنوں میں گئی، وہ عمر عبدالعزیز سے کئی درجے بہتر ہے۔ یعنی یہ فضیلت ہے صحابی کی، اس کے لیے اجازت کی، لیکن اللہ کے نبی کہا نہیں، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ وہ اس درجے کو حاصل نہ کر سکے اور اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق سے کہہ گئے، اے عمر، تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا یمن سے، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا، وہ دعوت وہ جو دعائیں قبول، اللہ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ دعائیں کرتا ہے، اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دعوت مجھے ایسا الفاظ آتے ہیں، میں ذہن سے لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دعاؤں کو قبول کرنے والا، اس کی دعاؤں کو، تو مجیب الدعوات کہ وہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق جو بھی قافلہ یمن سے آتا، جو بھی کبھی سے اس کے پوچھتے اس میں اویس نام کا آدمی ہے، تو اسے آپ کو تلاش کیا، اور کچھ دیر بعد ایک قافلہ ملا، اس میں اویس تھے، ان کو بلایا گیا اور کہا، اے اویس میرے لیے دعا کرو۔ کہا، آپ امیر المومنین اور میں کہاں ایک عام آدمی؟ کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کیا کر گئے تھے، اویس آئے اسے دعا کرنا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ کس لیے تھا؟ ماں کی خدمت کی بدولت، اس لیے اللہ نے مقام دیا۔ اس طرح ایک اور بات آتی ہے حضرت علی کے بارے کے اندر آتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ وہ اب جا رہے تھے، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، اور لوگ جو تھے کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کی آوازیں گونج رہی تھی، اور وہ اپنی تکبیرات سے خانہ کعبہ کو معطر کر رہے تھے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نکلا، وہ جوان تھا، نوجوان تھا، اس کے شانے چوڑے تھے، اونچے لمبے قد کا تھا، اس نے اپنے شانے کے اوپر ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر اس کی بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، اور ساتھ کو بلا رہا تھا، انا مطیعتھا لا انصر، کہ میں اس شخص کی سواری ہوں جس کی مجھے کوئی خوشگواری نہیں، میں اس کی سواری ہوں۔ وَإِذَا الرُّكَابُ زُورَتْ لَا أَزْعَرُ، سواری اونٹ اپنی سواری سے تنگ آ جاتا ہے، پر میں اسے تنگ نہیں آتا۔ اور کہہ رہا تھا، وَمَا حَمَلْتَنِي أَوْ رَضَعْتَنِي أَكْثَرُ، میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور مجھے دودھ پلایا اس سے زیادہ۔ لبیک اللہم لبیک، ایسے وہ تکبیرات کہہ رہا تھا اور چلتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس کو دیکھا اور وہ فروغ سے کہنے لگے، عمر سنا کہ آؤ آج اللہ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا، طواف کرتا جا رہا تھا، حضرت علی اس کے پیچھے چلتے چلے آ رہے تھے۔ جب اس نے 2-3 چکر لگا لیے، اس نے دیکھا کہ امیر المومنین پیچھے آ رہے ہیں، تو حضرت علی کہنے لگے، ان تبرہا فاللہ اشکر، اگر تو یہ نیکی کر رہا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ یجزیک بقلیل اکثر، تھوڑی نیکی کے اوپر، تھوڑی مشقت کے اوپر اللہ تجھے بڑا اجر دے گا۔ وہ آگے کچھ کہہ رہا تھا، علی اس کے پیچھے لگے چلے جا رہے تھے اور کہتے عمر آتے جاؤ، آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے۔ یہ والدین کی خدمت کے جو اثرات ہیں صحابہ کرام نے چھوڑے، واقعات و تاریخ بری پڑی اس کے اندر۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے دونوں آپ کے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، پس نہ تم کہنا ان کے لیے اف۔ اف کہتے ہیں جو ناخن کے اندر مٹی ہوتی ہے نا، میل جمی ہوتی ہے، اس کو اف کہا جاتا ہے۔ یا انسان جو نام تراشتا رہا، جو ذرے ذرے ہوتے ہیں، اس کو اف کہا جاتا ہے۔ یعنی ناپسندیدہ بات اگر دونوں میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے
تو تم نے آخری حد چلے گئے. وہ تو بڑھاپے میں آ گئے نا, بڑا ان کے بچپنا لوٹ آیا, وہ کسی نہ کسی باتوں میں ٹوکیں گے. کس سے لڑیں گے؟ تم سے لڑیں گے. اف اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما, اور نہ تم ان کو جھڑکنا, ان کو تم نے برے الفاظ سے یا زیادہ ان سے جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا, اور کہنا ان کو قولاً کریما, بات کہنا بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور فیصلہ کیا تیرے رب نے, اللہ تعبدوا, کہ نہ تم عبادت کرنا, اللہ, مگر, ایاہو, اسی کی, وبالوالدین, اور والدین کے ساتھ, احسانا, احسان کرنا, اما, اگر, یبلغنا, وہ پہنچ جائیں, عندکا, تیرے پاس, الکبرا, بڑھاپے کو, احدہما, ان دونوں میں سے ایک, او کلاہما, یا وہ دونوں, فلا تقل, پس نہ تم کہنا, لہما, ان دونوں کے لیے, اف اف, ولا, اور نہ, تنہرہما, تم جھڑکنا ان دونوں کو, وقل, اور کہنا, لہما, ان دونوں کے لیے, قولاً, بات, کریما, ادب والی, احترام والی, ادب والی بات کہنا. صدق اللہ.